آپ کیا فرمائیں گے کہ گزشتہ کل وزیراعظم صاحب اپنے وفد کے ہمراہ تشریف لے گئے افغانستان کے دورے پر، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وفود کی شکل میں جاتے رہے، تو افغانستان میں امن کے حوالے سے کافی بات چیت چل رہی ہے، اور افغان طالبان کو بھی قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ امن کے جو مذاکراتی پروسیس چل رہا ہے اس میں شریک ہو جائیں۔ تو آپ اس دورے کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ دورہ کس وجہ سے کیا گیا، اور کیا اس کے نتائج مثبت نکلیں گے؟ کیا یہ بھی جو دورہ تھا پہلے کی طرح محض ایک دورہ ہی ثابت ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ دونوں کے مابین غلط فہمیاں بھی بہت ہیں، جی اور پاکستان سے بھی افغانستان کی ڈیلنگ میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور موجودہ افغان حکومت سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہ دونوں سائڈ کی مجبوریاں بھی بہت ہیں۔ افغان حکومت کو اپنے انٹرنل تضادات کا بھی سامنا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے اقدامات میں یا پالیسی بنانے میں خود مختار اور آزاد بھی نہیں ہے، اور افغان سرزمین جو ہے مختلف پڑوسی ممالک کی اور عالمی طاقتوں کے پراکسی وار کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تو افغان سائڈ کی مجبوریاں ہیں، اور پاکستان کی سائڈ کی مجبوری یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا بیگیج اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ دوسرا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی میں امریکہ کو تو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افغان حکومت کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کماکو ایفرٹس نہیں ہوئی۔ اور پھر اب ایک جو پاکستان کا مخمصہ یہ بن گیا ہے کہ افغانستان میں تاثر یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کی مٹھی میں بند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان پہ پاکستان کا اثر تو ضرور ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی مٹھی میں بند ہے۔ اور پھر پاکستان کی ایک مجبوری اس وقت یہ آ گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ ایران نے بھی تعلقات بنا لیے ہیں، رشیا نے بھی بنا لیے ہیں، تو اب اگر پاکستان ایک خاص لیول سے زیادہ سختی کرے گا تو افغان طالبان دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف کی مجبوریاں بھی ہیں اور دونوں طرف کی غلطیاں بھی ہیں، لیکن اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں امن جہاں سب سے زیادہ افغانستان کی ضرورت ہے، تو افغانستان کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کسی ملک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو وہ ان مجبوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے تو دونوں ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اور دونوں کا مستقبل بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے دوبارہ پھر ایک نئے سے بھی آ جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں تلخیوں کے ایک لمبے سلسلے کے بعد جو ہے یہ ہمارا خوش آئندے کہ دوبارہ باہمی بات چیت کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس مرتبہ ایک اس میں بہتری یہ ہے کہ ان سربراہی ملاقات سے پہلے دونوں ملکوں کے اداروں نے اور بالخصوص سفراء کی سطح پہ بھی، انٹیلیجنس کی سطح پہ بھی، آرمی کی سطح پہ بھی کافی ہوم ورک پہلے سے ہو چکا ہے، اور ایک لائحہ عمل پہ اتفاق کر دیا ہے۔ تو اگرچہ اب ول بھی ہے، لائحہ عمل بھی ہے، اور پس منظر میں اداروں کی باہمی کوآرڈینیشن بھی ہے، ورکنگ گروپس بھی بن گئے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب بھی آگے بہت سارے مشکل مرحلے آنے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت ان مراحل سے کیسے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو سر کرتی ہے۔ جی سلیم صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے باتیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو ضروری ہے افغانستان سے بلکہ زیادہ کہ افغانستان پرامن ہو جائے، تو لیکن دوسری طرف جو پاکستان کے حریف ممالک ہیں بالخصوص بھارت، وہ وہاں پر کافی حد تک انوالو ہو چکا ہے، اور دوسرا پڑوسی ملک ایران ہے، اس کی بھی کافی وہاں پر پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور اس کی بھی عمل درآمد شراکت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک جو پاکستان کے ایک طرح سے حریف سمجھے جاتے ہیں، کیا یہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ امن آ جائے اور پاکستان کو فائدہ ملے؟ بھارت تو ویسے بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کسی طرح سے پاکستان کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا رہے۔ دیکھیے، افغانستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں سے افغان سرزمین پہ دوسروں کی لڑائی ہے جو افغان سرزمین پہ افغان کا خون بہا کے اور افغان کا کندھا استعمال کر کے لڑی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں تو قیام پاکستان کے وقت سے انڈیا نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں، اور سوائے ایک محدود عرصے کے جب بھی وہاں پہ اب انڈیا کے زیر اثر حکومت آئی ہے تو اس نے اس کو سفارتی سطح پہ بھی اور اسٹریٹجک سطح پہ بھی اور پراکسی کی سطح پہ بھی اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان کو بھی یہ غلط پالیسی اپنانی پڑی کہ انڈین
اثر رسوخ کو کارنر کرنے کے لیے پاکستان کی پھر یہ کوشش رہی کہ وہ وہاں پہ ایسی حکومت قائم کرے جو انڈیا کی بجائے پاکستان کے زیر اثر ہو. تو اس وقت بھی افغانستان جو سفر ہو رہا ہے وہ ایک تو پاکستان اور انڈیا کے اس سے پراکسی وار سے سفر ہو رہا ہے, اور افغان حکومت کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ وہ ایک تو انڈیا کے اثر سے کیسے نکلتی ہے, اس حوالے سے پاکستان کے گریونسز کو یا خدشات کو کس طرح ریموو کرتی ہے, اور کس طرح یہ انشور کرتی ہے کہ افغان سرزمین انڈیا پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ طالبان کے دور میں بھی پاکستان اور سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے, تو اس کے مقابلے میں ایران اور کچھ سینٹرل ایشین ممالک اور انڈیا مل کے وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہے تھے. اب بھی ایران نے اس وقت اگر امریکہ کے بعد کسی نے بہت زیادہ رسوخ افغانستان میں پیدا کیا ہے تو وہ میرے خیال میں ایران ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ایران کی بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ وہاں پہ ان کو آنے نہ دے, اور لیکن دوسری طرف ظاہر بات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران افغانستان کے بڑے دیرینہ تعلقات بھی رہے ہیں, اور سعودی عرب کا عالم اسلام میں بھی ایک کردار ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس وقت افغان سرزمین پہ امریکہ اور رشیا کی پراکسی وار بھی جاری ہے, اور امریکہ اور چین اگرچہ ابھی تک پراکسی کی سطح پہ زیادہ متحرک نہیں ہوا ہے, لیکن چینیوں کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ بھی افغانستان سرزمین کو ان کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی قیادت اس بات کو سمجھے کہ شاید باہر خطے سے جو باہر ممالک ہیں وہ افغانستان میں بدامنی نہ صرف یہ کہ افورڈ کر سکتے ہیں بلکہ شاید کچھ ممالک کو سوٹ بھی کرتا ہے. مثلا اگر افغانستان میں اب بدامنی نہ رہے تو وہاں پہ امریکی پریزنس کا جواز کیا رہ جائے گا, اسی طرح وہاں پہ انڈین پریزنس کا جواز کیا رہ جائے گا. اس لیے دونوں ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پہ یہ پراکسی وار بھی ختم کر لے, اور دوسرا پڑوسی ممالک کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر افغانستان میں آگ کے شعلے بڑھتے رہیں گے تو ایک تو ان ممالک کا جو اقتصادی ایجنڈا ہے یا جو اقتصادی ایمبیشنز ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور دوسرا افغانستان کی بدامنی سے پڑوسی ممالک بھی زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے. جی سلیم صاحب, اسی دورے کے دوران جو ضمانت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے ہیں کہ ضامن کون بنے گا, تو کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب ضامن بن سکتا ہے, لیکن پھر ایران کی طرف سے کچھ جو حمایت یافتہ لوگ تھے افغانستان کی گورنمنٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو نہ بنایا جائے کیونکہ ایران جو پڑوسی ملک وہاں پر ہے ان کی شراکت داری ہے وہ ناراض ہو جائے گا. تو چین کو اس حوالے سے مد نظر رکھا گیا. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری طرف آپ گلبدین حکمت یار کو بھی انوائٹ کیا ہے پاکستان کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہاں پر, تو وہ کیا گلبدین حکمت یار اور جو موجودہ حکومت ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ جو ان کا امن جو پروسیس ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا افغان طالبان ان کے اس پروسیس میں شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیں سر, دست تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. افغان طالبان تو ابھی تک افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پہ آمادہ بھی نہیں ہے, اور افغان طالبان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت با اختیار نہیں ہے, اس لیے افغان طالبان امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تو تیار ہیں, لیکن اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ پاکستان, چین اور سعودی عرب جیسے دوست بھی طالبان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے, اور وہ اگر ایک مفاہمت تک پہنچ جائے تو امریکہ کو بھی اس مفاہمت کو ماننا پڑے گا. اور اس سے پہلے ایک گلبدین حکمت یار کی مثال موجود بھی ہے کہ گلبدین حکمت یار امریکہ کے بھی بلیک لسٹ پہ تھے اور یو این کے بھی بلیک لسٹ پہ تھے, لیکن جب افغان حکومت کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے اور وہ ایک مفاہمت تک پہنچے تو امریکہ اور یو این کو بھی افغان حکومت کی سفارش پہ ان کو بلیک لسٹ سے نکالنا پڑا. لیکن ظاہری بات ہے کہ طالبان کو ایک یہ خدشہ ہے کہ افغان حکومت سے پھر اس معاملے کو امپلیمنٹ کون کروائے گا اور امریکہ جیسی طاقتوں کے سامنے کون کھڑا ہوگا. تو اس لیے یہ جو افغان مسئلے کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ چین اور سعودی عرب جیسے ممالک یا ترکی بھی بعض لوگ اس کا نام لیتے ہیں کہ جن کا افغانستان میں پہلے سے عزت اور احترام ہے اور جو افغان کانفلکٹ میں براہ راست شریک نہیں ہے,
تو ان کو میڈیٹر بنایا جائے. اب ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب نے ماضی میں بھی کردار ادا کیا ہے کہ مجاہدین کی حکومت تھی تو ایک مرتبہ یہی لوگ تھے، یہی استاد فیاض تھے، یہی گلبدین حکمتیار تھے، برہان الدین ربانی تھے کہ جنہوں نے آ کے حرم میں معاہدہ کیا تھا. اور اس کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ طالبان بھی آج تک بڑی حد تک سعودی عرب کا عزت اور احترام کرتے ہیں، اور گلبدین حکمتیار جیسے لوگ بھی سعودی عرب کے کردار کو اہمیت دیتے ہیں. اور ماضی میں تو افغان صدر جو حامد کرزئی صاحب تھے وہ کئی بار خود بھی سعودی عرب سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر چکے تھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ایران کے زیر اثر گروپس ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ سعودی عرب کوئی کردار ادا کرے. ابھی تک صرف چین ایک ایسا ملک ہے کہ چین کی ثالثی یا کردار پہ افغانستان کے کسی بھی فریق کو اعتراض نہیں ہے. لیکن چین کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو چین کا افغانستان کی ابھی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں پولیٹیکل وہ نسبتاً کم ہے، اور دوسرا چین نے ماضی میں کبھی بھی پولیٹیکل کانفلکٹس میں پڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی. لیکن بہرحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور روس اس معاملے میں ان کا کردار بھی بہتر ہو سکتا ہے اور وہ بہتر گارنٹر بھی بن سکتے ہیں. جی آخر میں یہ بتائیے گا کہ قندوز کے اندر جو ایک المناک واقعہ ہوا اس میں پاکستان کی دورے کے اندر کیا مذمت کی گئی ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کے جو وزیر اعظم کے دورے کے اندر جو وفود شامل تھے اس لیول پہ کیا افغان گورنمنٹ سے مذمت کی گئی ہے؟ اور پھر قندوز والے واقعے کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان نے کہا بھی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طالبان سے ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی جا رہی تھی، دوسری طرف جو ہے نا طالبان کو خود ہی دور کیا جا رہا ہے، تو کیا درمیان میں کچھ اور لوگ آ گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان مذاکرات نہ ہوں اور افغانستان میں امن نہ آئے اور جنگ اس طرح چلتی رہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ بہت افسوسناک اور اندوہناک واقعہ تھا. اس میں بڑی تعداد میں 100 کے لگ بھگ معصوم افغان رکمۂ اجل بنے، اور پھر معصوم افغان بھی ایسے تھے کہ اس میں پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور پھر بچے بھی ایسے کہ وہ یا حافظ قرآن بنے تھے یا ابھی انہوں نے ناظرہ قرآن کا حفظ وہ مکمل کیا تھا، اور ان کی دستار بندی ہو رہی تھی، اور وہ بالکل یعنی امن کے فاختے تھے، اور سفید پگڑیاں ان کی جو تھی نہ صرف یہ کہ وہ ان کے خون میں رنگ گئی بلکہ اس مدرسے کے در دیوار بھی وہ اس خون سے لال ہو گئے اور پورے ہر طرف خون ہی خون بن گیا. تو ایک طرف تو یہ بہت افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے، دوسری طرف اس نے میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کی امن کوششوں کو بھی بہت بڑا دھچکا پہنچا دیا ہے، اور خود افغان پارلیمنٹ کے اندر سے لوگ اس واقعے کی نہ صرف شدید مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس کو اسلام اور مسجد اور مدرسے پہ حملہ قرار دے رہے ہیں. اور یہی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے طالبان کی بیانی کو تقویت ملتی ہے اور جس کی وجہ سے افغان حکومت کی ساکھ مزید بھی متاثر ہوتی ہے. جہاں تک اس حوالے سے پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں اگرچہ عوامی اور سیاسی سطح پہ اس پہ احتجاج بھی ہوا ہے اور اس کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن سرکاری سطح پہ شاید اب پاکستان پہ ایک مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسی کارروائی تھی جو کہ نیٹو فورسز نے نہیں بلکہ بدقسمتی سے خود افغان فورسز نے کی ہے. اور افغان حکومت کا ابھی تک اس حوالے سے یہ موقف ہے کہ وہاں پہ طالبان رہنما تھے اور انہوں نے طالبان کو نشانہ بنایا ہے. تو میرے خیال میں جب تک کہ خود افغان حکومت اس حوالے سے اپنے موقع پہ نظر ثانی نہیں کرتی تو اس حوالے سے جب ایک معاملہ خود اس کی فورسز نے کیا ہے اور افغان حکومت ابھی بھی اپنی غلطی کو نہیں مان رہی ہے تو شاید اگر اس موقع پہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے مذمت کی جاتی تو نہ صرف یہ کہ اس دورے پہ اثر پڑ سکتا تھا بلکہ افغان حکومت اس کا برا منا سکتی تھی. جی بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.